سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت منشیات کے تباہ کن اثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف پیسے کے لالچ میں منشیات کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے، جبکہ افغانستان سے امریکہ کے اچانک انخلا نے منشیات کی اسمگلنگ کے بھارتی نیٹ ورک کو عجیب صورتحال میں پھنسا دیا ہے، اور وہ اس وقت افغانستان میں منشیات کی اسمگلنگ کے اپنے نیٹ ورک کی شواہد چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ معروف بھارتی بزنس مین گوتم اڈانی کے زیر انتظام ریاست گجرات کی منڈرا بندرگاہ سے 250 ارب روپے مالیت کی 3000 کلو گرام ہیروئن پکڑے جانے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پراسرار خاموشی موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور ان کے کردار کے بارے میں بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارت میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر خطیر مالیت کی ہیروئن پکڑی گئی، جو افغانستان سے 2 کنٹینرز کے ذریعے بھارت بھیجی گئی۔ نریندر مودی کا قریبی دوست گوتم اڈانی بھارت میں کارگو کی نقل و حرکت کا کاروبار کرتا ہے اور 13 بندرگاہوں کا کنٹرول اس کے پاس ہے، جبکہ اس کے کاروبار میں مودی کے شیئرز نے مزید شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں کہ حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کی ناک کے نیچے منشیات کا اتنا بڑا کاروبار کیسے چل رہا تھا، جبکہ اس معاملے میں نریندر مودی اور بھارت کی ہندو انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی مکمل خاموش ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں منشیات کا کاروبار مجموعی تجارت کا 10% ہے۔ بھارت میں منشیات کی سستی ترین اور بلا تعطل سپلائی اور کھپت میں تیزی سے اضافے کا اندازہ بھارتی مرکزی وزارت سماجی انصاف کی 2019 کی اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق ملک میں منشیات کا استعمال پوری دنیا میں منشیات کے استعمال کی اوسط سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بھارتی حکومت علاقے میں تھانے دار بننے کے عزائم کے باعث ناجائز ذرائع سے دولت کمانے سے بھی دریغ نہیں کر رہی۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں منشیات کی پیداوار سے لے کر تیاری اور سپلائی کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ عالمی برادری منشیات کی اسمگلنگ کے غیر قانونی اور انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک کاروبار کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔